الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد محترم سامعین و ناظرین، آج ہم انشاءاللہ پہلے پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، جو شروع میں ابھی ترتیب نہ ہونے کی وجہ سے رہ چکا تھا اور دوسرے پارے سے ہم نے اس کی ابتدا کی تھی۔ پہلے پارے کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، اور فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے آغاز کرنا، ابتدا کرنا، شروع کرنا، کیونکہ اس سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے، قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے سورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے تقریباً 17 کے قریب قرآن پاک کے اس سورت کے جو نام ہیں مختلف جگہوں پر ذکر ہیں، جن میں الفاتحہ بھی ہے، الکتاب بھی ہے، الشفا بھی ہے، اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ 17 کے قریب مفسرین نے ان کے نام ذکر کیے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی یہ سورت ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ ہر دن میں ایک نمازی بندہ کم از کم 5 وقت کا جو نمازی بندہ ہے اس کو 30 سے 32 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے۔ تراویح پڑھی تو اس مہینے میں کم از کم 40 مرتبہ وہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں جو 8 تراویح پڑھنے والے ہیں، اور جو 20 تراویح والے ہیں اگر وہ اس سورت کو پڑھیں تو 52 مرتبہ یہ سورت بنتی ہے جو ڈیلی ایک نمازی پڑھے۔ اور لاہور میں کتنے نمازی ہوں گے، پاکستان میں کتنے ہوں گے، پوری دنیا میں کتنے ہوں گے، یہ سورت کتنی زیادہ مرتبہ پڑھی جانے والی ہے۔ اور یہ وہ سورت ہے جس کے بغیر کوئی بھی نماز نہیں ہوتی پڑھے بغیر۔ وہ آپ کی فرض ہے، وہ آپ کی نفل ہے، وہ آپ کی سنت ہے، وہ آپ کی تراویح ہے، وہ آپ کی عید ہے، حتیٰ کہ نماز جنازہ بھی سورہ فاتحہ اس کے اندر پڑھنی لازمی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 1335 نمبر حدیث کا مطالعہ ضرور کیجیے گا، صحیح بخاری کی 1335 نمبر، کہ جنازے کے اندر بھی سورۃ الفاتحہ ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو فاتحہ کہتے ہیں، ہم لوگ کو تانا دیتے ہیں کہ یہ فاتحہ کے منکر ہیں، نہ کوئی مر گیا، نہ فاتحہ، نہ درود، نہ فاتحہ، اس طرح کی کیا بات کہتے ہیں۔ اور وہی لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ مرنے والوں کے لیے فاتحہ نہیں پڑھتے۔ یہ مرنے والوں کے لیے فاتحہ ہے ہی نہیں، یہ زندہ لوگوں کی فاتحہ ہے۔ تو زندہ تو ڈیلی 52 مرتبہ آپ کے حصے کا ہی جس کو پڑھے تو آپ پڑھتے ہی نہیں۔ زندگی گزر گئی اور جب بندہ مر گیا تو فاتحہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فاتحہ اور یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، یہ مردوں کے لیے اور زندہ لوگوں کے لیے آیا، تو اپنی زندگی میں اس کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔ تو کوئی بھی نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ کوئی بھی آپ کو بیماری ہے تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، تو بے شمار فضائل ہیں۔ اس سورت کے آدھے حصے میں اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت اور ربوبیت اور عدل اور بادشاہت کا بیان ہے، اور آدھے میں دعائیں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے اور صرف اسی کی عبادت کا دعویٰ کرتا ہے اور صرف اسی سے مدد مانگنے کا وہ اعلان کرتا ہے۔ لیکن افسوس آج بہت سارے یہ دعویٰ کرنے والے جو نماز میں دعویٰ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن بعد میں جا کر کے وہ سجدہ بھی کسی اور کو کر رہے ہیں، رکوع بھی کسی اور کو کر رہے ہیں، جھک بھی کسی اور کے آگے رہے ہیں، اور دعا بھی کسی اور سے مانگ رہے ہیں، پکار بھی کسی اور کو رہے ہیں، اور پھر وہ مدد بھی کسی اور سے مانگتے ہیں۔ صرف یا اللہ مدد کو چھوڑ کے کوئی یا علی مدد کہہ رہا ہے، کوئی یا رسول اللہ مدد کہہ رہا ہے، کوئی یا غوث مدد کہہ رہا ہے، کوئی یا حسین مدد کہہ رہا ہے، کوئی یا دادا مدد کہہ رہا ہے، کوئی یا چشتی مدد کہہ رہا ہے۔ حالانکہ اس نے کبھی غور نہیں کیا کہ میں نے نماز میں کیا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ لیکن پریشانی مصیبت آئی تو کتنے لوگوں کو انہوں نے مدد کے لیے لائن لگا دی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو برابر کر کے وہ شرک کرتا ہے، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور پھر آگے کہا صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ مجھے راستہ دکھا اور لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ وہ 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ ان میں پہلی جو کیٹیگری نبیوں والی، وہ اللہ نے راستہ بند کر دیا کہ آپ نبی نہیں بن سکتے۔ اگر یہ راستہ بند نہ بھی کیا ہوتا تو اللہ نے اختیار کرنا تھا کہ اس کو نبی بنانا، لیکن ان کے طریقے پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اور جو باقی 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں الصدیقین، الشہداء والصالحین، وہ راستہ بند نہیں، ان کے راستے پر بھی چلنا ہے اور اس طرح کے بننا بھی ہے۔
صدیقین نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام سچے لوگ ہے، سچ بولنے والوں ہے، جو اللہ کے ساتھ بھی سچے ہوں کہ توحید میں کوئی خلل نہ آئے، رسول کے ساتھ بھی سچے ہوں کہ نبی کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہ آنے دیں، کوئی آ جائے تو نبی کی بات کو پریورٹی دیں، اونچا مقام دیں، اور لوگوں کے ساتھ بھی سچے ہوں کہ ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کے معاملات سے کوئی تنگ نہ ہو، کسی کے ساتھ جھوٹ اور فراڈ نہ ہو۔ یہ سچے ہونا نبیوں کے پاس سب سے بڑا مقام ہے۔ اللہ کی نے جو قرآن پاک میں ترتیب ذکر کی اس پہ غور کریں، آج ہم اندازہ کریں کیا ہم ان تینوں کیٹیگری کے ساتھ سچے ہیں تو ہم اس راستے پر ہیں، اور ان لوگوں کے سچے لوگوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا مقام ہے الشہداء، شہیدوں کا راستہ، اور چوتھا راستہ ہے مقام ہے الصالحین، نیک لوگوں کا، ولیوں کا راستہ۔ اور ولی کون ہوتا ہے؟ المؤمن التقی النقی۔ ولی کی تعلیم میں یہ تین بنیادی چیزیں، جو مومن ہو وہ متقی اور اللہ سے ڈرنے والا اور پاک صاف ہو۔ اب مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جس کو 5 وقت کی مسجد میں نماز پڑھتا دیکھو جماعت کے ساتھ، وہ مومن ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں۔ ایسی خواتین میں جو 5 وقت کی آپ کے گھر میں نماز پڑھتی ہے وہ مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہی، ایک پڑھ رہی باقی نہیں پڑھ رہی، جو باقی مومنہ نہیں۔ جو مومن ہے وہی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ سے کیوں ڈرنے والا ہے؟ ٹھنڈے پانی سے وضو کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ گرمیوں میں گرمی میں کیوں کھڑا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ اور اسی طریقے سے النقی کو پاک صاف رہنے والا ہو۔ ایک نمازی بندے کو فکر ہوتی ہے راستے سے گزر رہا ہے، چھینٹیں پڑی، میرے کپڑے تو خراب نہیں ہوئے، میں نے نماز پڑھی تو پاک صاف رہتا ہے۔ وہ چھوٹی پاکی ہو بڑی ناپاکی ہو، ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ گویا کہ پاک صاف رہنے والا، اللہ سے ڈرنے والا مومن ہے۔ اور مومن کون ہے؟ جو 5 وقت کا نمازی۔ گویا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو 5 وقت کا نمازی، اور اس کے ساتھ وہ حلال حرام کا دوسری چیزوں کا خیال کرے، تو یہ ولی ہے۔ ولی کے کوئی سیکھ نہیں ہوتے۔ ولی وہ نہیں ہے جو مدنوں سے نہایا نہیں، ولی وہ نہیں ہے جس کے کپڑے ہی ایسے ہیں، حلیہ ہی ایسا ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کو آپ ولی سمجھ رہے ہیں۔ یہ ولی کی تعریف سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کی ہے۔ اس کے بعد غیر المغضوب علیہم والضالین، کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تو نے غضب کیا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہودی لوگ ہیں۔ کیوں ان پر غضب ہوا؟ اللہ کی ناراضگی اور غصہ کیوں ان پر نازل ہوا؟ ان کو حق اور سچ بات کا پتہ ہوتا تھا، لیکن لوگوں کو بتاتے کیوں تھے، چھپاتے تھے۔ اللہ نے یہ حصہ ہمارے لیے کیوں رکھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس امت کے، یہ میری رائے ہے، اس امت کے مولویوں، اس امت کے اسکالروں، اس امت کے ڈاکٹروں، اس امت کی رہنمائی کرنے والوں، اس امت کے مفتیوں، یہودیوں والی یہ بری صفت تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ یعنی کوئی بھی بات حق بات ہو، تمہیں پتہ ہو، پھر چھپانی نہیں، لوگوں تک پہنچانی، ورنہ تم پر بھی اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ نازل ہوگا۔ اور آگے فرمایا والضالین، اور اللہ نہ راستہ دکھانا ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ گمراہ کون لوگ ہوئے تھے؟ یہ عیسائی تھے۔ کیوں اللہ نے ان کا ذکر کیا؟ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عوام ہیں۔ مغضوب علیہم میں علماء کی طرف اشارہ ہے، اور الضالین میں عوام کی طرف، میرے اور آپ کی طرف اشارہ ہے کہ عیسائیوں کی غلطی کیا تھی کہ وہ نیکیاں تو بہت کرتے تھے لیکن بغیر تحقیق کی، پنجابی کہتے ہیں اپنے بال کے ہوئے تسمیاں پھیری جا رہے ہیں، سجدے پہنے نفل پڑھی جا رہے ہیں، جن اسی لوگ شہادت میں جاگی جاتے ہیں، فلانی رات میں جاگ رہے ہیں، فلانی میں جاگ رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ ایک طریقہ عیسائیوں کا، اور وہ غلو کرتے تھے، بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر کے اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، نعوذ باللہ۔ رسول اور نبی ہونا یہ مقام ان کو پسند نہ آیا، اپنی مرضی سے بڑھا چڑھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ نے کہا یہ عیسائیوں والا طریقہ بھی اے عوام تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے، کوئی بھی کام کرو تحقیق کر کے، سمجھ کے، دلیل لے کر کے پھر اس پر عمل کرو۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، گائے کا ایک قصہ بیان ہوا جس وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے فضائل میں ہے اس کو پڑھنے والے پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، اور جس گھر میں یہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ گویا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ نہیں پڑھی جاتی وہ گھر قبرستان ہے۔ اسی طرح کہ جس گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، اور یہ مردوں کے لیے، وہ گھر بھی قبرستان ہے۔ تو مردوں کے لیے یہ نماز مسجد بنائی گی فرض رکھتوں کے لیے، سنت نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن کوئی مرد اگر گھر میں دن میں کوئی نفل، کوئی سنتیں نہیں پڑھتا، وتر نہیں پڑھتا، تو گھر قبرستان ہے۔ تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ قبرستان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہاں کوئی جیتا ہوا نہیں جاتا، سارے مردے پڑے، چاہے آپ کے گھر کے اندر سارے لوگ زندہ ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں،
اگر آپ صلح بغا نہیں پڑھتے، گھر میں کوئی نفل نماز مرد نہیں پڑھتے تو گھر کا پریشان ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ پہلے والی سنتیں گھر میں پڑھ کے آتے اور بعد والے جس نماز کے بعد ہوتی گھر میں جا کر کے پڑھتے۔ تو ہمیں یہ عادت اور طریقہ اپنانا چاہیے۔ سورۃ البقرہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی۔ اگلا پوائنٹ یہ کہ اس بارے میں 6 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کی اقسام ذکر کی گئی۔ دوسرا یہ کہ اعجاز قرآن پاک معجزہ ہے۔ تیسرا آدم علیہ السلام کی تصویر کا قصہ ذکر کیا گیا۔ چوتھا بنی اسرائیل کے احوال کو ذکر کیا گیا۔ پانچواں قصہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور تعمیر کعبہ، اور چھٹا رزق سے پہلے امن کی دعا کی جو ہر قوم کی، ہر معاشرے کی، ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور مومنوں کی صفات، مومنوں کی صفات کیا ہے؟ کون لوگ ہیں مومن جو سورت میں ذکر کیے گئے؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ لائیں کہ نہیں لائے؟ اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ نبی کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ عذاب سے ڈرتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ نہیں دیکھا۔ ان ساری چیزوں نے ہمیں قرآن و حدیث میں بتایا، تو ہم نے کلمہ پڑھ کے مان لیا کہ جو بھی قرآن و حدیث میں بات آئی کہ ہم مانیں کہ ایمان لائیں۔ تو غیب پر ایمان لانا یہ مومنوں کی صفات میں سے۔ دوسرا ہے نماز قائم کرنا۔ کیوں نماز پڑھی جا رہی؟ جنت جہنم دیکھی آپ نے، لیکن کیونکہ آپ نے نبی کی بات پر، قرآن پر ایمان لائے، اس لیے آپ پڑھی جا رہی۔ اور تیسرا آپ خرچ کرتی ہیں، اللہ نے آپ کو جو دیا ہے آپ اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرتی ہیں، اپنی مسجد پر، اپنے مدارس پر، اللہ کے لیے جو سوال کرتے ہیں وہ ذاتی ہو یا وہ کسی مدرسے اور مسجد کے لیے ہو، اور یا آپ اپنے ہمسایوں پر، رشتہ داروں پر، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو اپنا مال اللہ کے راستے میں دل کھول کر کے خرچ کرنا ہے مومنوں کی صفات میں سے۔ آسمانی کتب پر آپ ایمان رکھتے ہیں، ان میں قرآن پاک بھی ہے، اور آخرت پر آپ کا ایمان ہے کہ آخرت آنی ہی آنی ہے۔ اس کے بعد منافقین کی کئی خصلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان کے جھوٹے ایمان کا دعویٰ، جو دعویٰ کرتے کہ ہم مومن ہیں مگر وہ ایمان نہیں لاتے، اندر سے کھوٹے ہیں، تو ان کا ذکر کیا گیا۔ اور وہ دھوکہ دیتے ہیں کن کو؟ اللہ کو اور مومنوں کو۔ لیکن قرآن نے کہا وہ اللہ مومنوں کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے اندر عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ اگر ان کو پتا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو کبھی بھی ایسی غلطی نہ کریں۔ ان کے دلوں میں امراض ہیں، دلوں میں بیماریاں ہیں، اور وہ بیوقوف ہیں جو صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہوئے نعوذ باللہ صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجیے، خصوصاً انجینئر محمد علی مرزا اور اس طرح کے جو لوگ سوشل میڈیا پہ آنے والے ہیں، اور وہ عادل کر کے بھی ایک نام ہے، اور جاوید احمد لامتی وغیرہ، وہ لوگ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نبی کے تمام صحابہ پر، عنہم یہاں پر کہا ہے جمع کا سیدھا سارے کے سارے۔ اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں وہ زندہ رہا، ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ ان میں سے منافقین نکل گئے، کیونکہ ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی تو صحابی نہیں رہے، چاہے انہوں نے جھوٹا کلمہ پڑھا، چاہے نبی کو دیکھا، لیکن ایمان کی حالت میں وفات ہوئی، منافقت کی حالت میں ہوئی تو صحابی نہیں۔ جس نے ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان کی حالت میں زندہ رہا، ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، یہ صحابی۔ اس صحابی کے بارے میں جس کے اوپر یہ شرطیں لاگو ہیں، کوئی ادنا سی درجے کی بھی آپ ان کے بارے میں گستاخی کرے تو اس بندے کو سمجھ لے کہ یہ بندہ اسلام کا اور مسلمانوں کا اور قرآن اور حدیث سے وفاداری کرنے والا نہیں، یہ جھوٹا بندہ، اس کی تقریر نہ سنے، چاہے وہ ایک ایک چیز کے آپ کو حوالے نکال کے دکھائے، کیونکہ قرآن سے وہ طریقہ سمجھ نہیں رہا جو سلف صالحین نے سمجھا۔ یہاں پر ایک اور بات نوٹ کر لیں، میں اور آپ اس محلے میں رہتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، کیا میری اور آپ کی، آپ جہاں رہتے ہیں، کبھی کسی سے آپ کی منہ ماری نہیں ہوئی؟ کبھی کسی سے لڑائی نہیں ہوتی؟ کبھی کسی پر آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کیا آپ کے غصہ آنے پر یہ تیسرا بندہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کافر ہو گئے؟ کیوں؟ آپ غلطی کر رہے ہیں تو کافر نہیں ہے۔ صحابہ اگر آپس میں رہتے ہوئے آپس میں ان کی پوری چیز ہوئی ہے تو آپ ان کو کافر کہنا شروع کر دیں۔ یہ میدان کیسا، کہاں سے لائے گی؟ پھر آپ کون ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں بات کرنے والے؟ کس نے آپ کو اختیار دیا؟ جب کہ امت یہ فیصلہ کر چکی کہ صحابہ عادل ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی، ان کے آپس میں جو بھی اختلافات تھے وہ حکومتی ہوں، وہ ذاتی ہوں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن امت نے کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے وہ صحابہ کو لے کر کے کسی کو جھوٹا ہے، کسی کو سچا، یا کسی کو زیادہ جھوٹا ہے، کسی کو زیادہ سچا کہے۔ یہ امت میں کسی کو حق نہیں۔ جو یہ حق لے رہا ہے وہ امت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے اور آپ اس سے بچ گئے۔
ہمارا کام ہے اس سے بچنا، اس کو سننا چھوڑنا، اور اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو اس بارے میں تلقین کرنا کہ ایسے لوگوں سے بچنے ہیں، یہ اسلام اور مسلمانوں کے ڈاکو ہیں، ان کو لوٹنے والے۔ ہمارے ایمان اور صحابہ کے بارے میں اپنے ایمان کو صحیح اور پورا رکھیں۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں جنہوں نے یہ دین دیا، لوگوں کا یہ ہے کہ آپ صحابہ کے بارے میں لوگوں کو شک میں ڈال دیں تاکہ پورا دن شک میں آ جائے۔ کوئی بھی بات ہم تو کہیں یہ تو پورا نے بات کی ہے، یہ تو فلانے نے بات کی، لہٰذا اس کو ہم نہیں مانتے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے پاکستان میں آج بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور بڑے عروج پر آ کر چل رہا ہے، اور ہر دوسرا تیسرا بندہ اس میں پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ان منافقین کی صفات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ بیوقوف ہے، نعوذ باللہ، ہم ان جیسا ایمان لائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بیوقوف نہیں، بیوقوف تم ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں عقل ہوتی تو تم میرے نبی کے صحابہ کو ایسا نہ کہتی۔ تو چھٹی بات اور ساتویں ان کی منافقین کی خصلتوں میں یہ ہے کہ وہ احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، اور وہ جاہل ہیں اور گمراہ ہیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ کہ کفار کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ دل اور کان ہونے کے باوجود دل سے سوچتے نہیں، اور ان کے کان سنتے نہیں، اور آنکھوں پر پردہ، ان کو نظر ہی نہیں کچھ آتا۔ اس کے بعد قرآن پاک معجزہ ہے۔ جن صورتوں میں بھی قرآن پاک کی عظمت بیان ہوئی ہے ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کہتے ہیں الف لام میم ہا میم کاف ہا یا عین صاد، یہ وہ الفاظ ہیں جن صورتوں کے شروع میں ہوں ان میں قرآن پاک کی عظمت بیان کی گئی۔ حروف مقطعات باتوں کے مخفف ہوتے ہیں، ایبریویشن ہوتے ہیں، ان کا معنی نہیں ہوتا بلکہ مفہوم ہوتا ہے کہ ان حروف سے تمہارے رب کا کلام بنتا ہے اور انہی حروف سے تمہاری باتیں بنتی ہیں۔ اور اللہ نے چیلنج کیا، جاؤ تم سارے کے سارے مل کر کے انہی حروف سے اپنے رب کے کلام جیسا کلام بنا کر کے لے آؤ۔ تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، تم شاعری میں مہارت حاصل کر چکے ہو، لغت اور عربی زبان، عربی لٹریچر میں تم ماہر ہو، اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اے دنیا کے عربوں، اے عربی لٹریچر میں ماہر اور عربی لٹریچر میں اس دنیا کے لحاظ سے پی ایچ ڈی کرنے والوں، تمہارے لیے چیلنج ہے، اس قرآن جیسی ایک آیت بنا لاؤ یا ایک سورت بنا لاؤ۔ آج تک نہیں کوئی بنا سکے، اور قیامت تک کے لیے اللہ کا چیلنج ہے کوئی بنا نہیں سکے۔ یہ وہ قرآن ہے۔ اور آگے فرمایا گیا انسانوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ورنہ اس آگ کی سزا انسان اور پتھر ہیں، یعنی انسانوں کے ساتھ پتھروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جتنی سخت چیز کو آگ لگے اس کی آگ کی شدت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور جب پتھر کو آگ لگے گی اور جلنا کیوں ہے، تکلیف کس سے ہونی، کس کو ہونی؟ انسانوں کو۔ ان پتھروں کی آگ کے ساتھ اس آگ کی شدت اور بھی بڑھ جائے گی، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تبلیغ کا قصہ، ان کو خلیفہ بنایا، جس سے مراد ایسی قوم ہے جو ایک قوم کے جانے کے بعد اس جگہ پر آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام خلیفہ اللہ کے خلیفہ ہیں، یہ غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو چلا جائے اس کی جگہ پر آپ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کی سے پاک ہے، وہ کہیں جانے والا نہیں۔ تو انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، انسان انسانوں کا خلیفہ ہے۔ یعنی ایک انسان جا رہا ہے، اس کی جگہ پر جا رہے ہیں۔ ایک قاضی صاحب نہیں رہے، دوسرے اس کی جگہ پر آ گئے۔ ایک وزیر اعظم نہیں رہا، دوسرا اس کی جگہ پر آ گیا۔ ایک ٹیچر نہیں رہا، دوسرا اس کی جگہ پر آ گیا۔ تو ایک قوم جاتی ہے، اس کی جگہ پر اللہ دوسری قوم بھیجا ہے، اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ تو انسان اللہ کا خلیفہ نہیں بلکہ آپس میں ایک دوسرے کا خلیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور فرشتوں کا عدم علم کا اقرار کرنا، اور اللہ کا یہ فرمانا کہ زمین و آسمان میں غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم اور شیطان کا انکار کرنا اور مردود ہو جانا۔ اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ عبادت والا سجدہ شروع سے حرام ہے، کسی قوم میں بھی جائز نہیں رہا، لیکن سجدہ تعظیمی عزت کے لیے سجدہ کرنا یہ پہلی بار ان میں جائز تھا، اور یہی سجدہ عزت والا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا تھا۔ اور یہ عزت والا تعظیم اور تکریم کے لیے سجدہ ہماری امت میں حرام کر دیا گیا، یہ بھی کسی کو جائز نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن یہ بھی جائز نہیں، کسی کو تعظیم کا سجدہ کرنا جائز نہیں۔ آج ہمارے ہاں جو پیروں کو، ولیوں کو، قاریوں کو، مولویوں کو، مفتیوں کو جو سجدے کیے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں گھٹنے چومے جا رہے ہیں، وہ اسی تعلیم کا سامنے رکھ کے کرتے ہیں، اور یہ بھی شرک ہے، والعیاذ باللہ۔ پھر شیطان نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے بہکا کر نکلوا دیا، پھر انسان کو زمین کی خلافت عطا ہوئی، پھر اللہ نے وہ کلمات سکھائے
جن کے ذریعے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اور یہاں پر ایک قصہ مشہور ہے، کل کے بزرگ پوچھ رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، باہر نکلے تو انہوں نے عرش پر دیکھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا اللہ امید تو مننا کوئی نہیں، اے کلمے کی برکت نہ مانگ لا کر معاف کر دے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ کیوں جھوٹ ہے؟ کیونکہ اگر یہ بات کلمے والی عرش پر لکھی ہوئی صحیح ہوتی تو اس کی تصدیق کس نے کر دینی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اس کی تصدیق نہیں فرمائی، بلکہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ یہ بات قرآن کے کیسے خلاف ہے؟ جہاں پر جنت سے نکلنے کا ذکر ہوا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتح رکھا، یہاں فا آیا اور فا تاکیدی، علماء جانتے ہیں کہ فوراً یہ کام ہوا جیسے جنت سے نکلے، فرمایا فتح رکھا آدم من ربہ کلمات فتح والے، فوراً اللہ نے وہ کلمات سکھائے، آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے اور ان کے ذریعے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ کس سے سیکھے؟ اللہ سے۔ کس نے سکھائے؟ اللہ نے، اور وہ کلمات قرآن میں موجود ہیں۔ آپ قرآن کو چھوڑ کر کے ایسی جھوٹی روایت کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جو دین میں ہے ہی نہیں۔ تو وہ کلمات کیا ہیں؟ قالا، ان دونوں نے کہا، آدم نے بھی اور حوا نے بھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کلمات اللہ نے سکھائے اور انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد احوال بنی اسرائیل ہیں، ان کا کفران نعمت کرنا یعنی ناشکری کرنا، اور اللہ رب العزت کا ان پر لعنت نازل کرنا، عذاب بھیجنا، اور پھر ان کو بندر بنا دینا، والعیاذ باللہ۔ ہمارے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ آج بڑے سے بڑے گناہ اور بلندر کرنے کے باوجود آج ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اگر آج ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے گناہ کیسے ہیں، اللہ کی قسم ہم ایک دوسرے کے قریب نہ بیٹھیں اگر ان کی بدبو ہوتی۔ جتنے ہم گناہوں میں، اور سب سے گندی بدبو شرک کی ہے، سب سے گندی بدبو بدعت کی ہے، اور اس کے اندر ہم کتنے پڑے اگر ان کی بدبو ہوتی، آج باپ بیٹے کے سامنے اور ماں بیٹی کے سامنے، نمازی کے ساتھ، دوست احباب، اسکول ٹیچر، یونیورسٹی، کالج اور دکانوں پر ایک دوسرے کے کبھی ہم قریب نہ بیٹھتے، کتنی بدبو ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے چھپائی ہوئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری شکلیں نہیں بگڑتی، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم گناہوں میں کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو ایک پر گئے تو پیچھے انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی اور رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا تو انہوں نے ناشکری کی۔ اس کے بعد گائے کا واقعہ جو سورت کی سبب تسمیہ بنا وہ ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد دلوں کی سختی، کہ دل پتھر، جیسے تمہارے دل ہو چکے جیسے پتھر ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، پتھروں سے تو نہریں بھی نکلتی ہیں، بعض پتھر تو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، مگر انسان کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے کہ وہ روتا ہی نہیں، اس کو صحیح اور غلط کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا، حق اور باطل کی اس کو سمجھ نہیں آتی۔ ایسا پتھر دیکھ کہ یہ پہاڑوں کے پتھر تو پگھل جائیں، مگر انسان کا جو دل ہم نے بڑا خوبصورت اور نرم و بنایا وہ اتنا سخت ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی چنگاری نہیں نکلتی، اس کے اندر کوئی دراڑ نہیں پڑتی۔ یہاں پر دلوں کی سختی کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد شیاطین لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، آج بھی لوگ جادو سے لوگوں کے گھر تباہ کرنا چاہتے ہیں، فتنہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اور نفع اور نقصان کو پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ نفع اور نقصان اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو جادو کرتے ہیں کرواتے ہیں، ان کی سزا قتل ہے، ان کی گردن فوراً اتار دیں، کیونکہ یہ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں اور ان کے پاس جانا غلط ہے۔ یعنی ایسا شخص جس پر آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ آنے والے کل کی خبر بتاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی 40 دنوں تک۔ آپ گئے یہ پتہ کرنے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں یہ کاروبار کرنے لگا ہوں، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، وہ بتا دے گا، مجھے اندازہ ہو جائے گا یہ شادی کرنی، یہ لڑکی میرے لیے ٹھیک ہے، یہ لڑکا ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، مستقبل کی وہ خبریں بتاتا ہے، اور آپ اس کے پاس جاتے ہیں 40 دن تک عبادت قبول نہیں۔ اور اگر آپ کا یقین ہو گیا کہ یہ جو بات بتا رہے ہیں کہ صحیح ہے، فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ اس چیز کا کفر کر دیا، انکار کر دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کیا نازل ہوا ہے؟ رب کا قرآن بھی اور نبی کا فرمان بھی ہوا ہے کہ آپ نے قرآن اور اس کا انکار کر دیا اور آپ کافر ہو چکے۔
آگے دیکھتے ہیں آپ دوسرے تیسرے دروازے پر دکان پر لکھا ہاتھوں کی لکیریں بولتی آئیں ہمیں ہاتھ دکھائیں ہم بتائیں گے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا. نعوذ باللہ من ذالک. ہم آپ کو فیوچر کی خبریں دیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے رشتہ ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ کاروبار آپ کو فائدہ دے گا یا نقصان دے گا. تو آپ ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے اپنی باتیں خراب کرتے ہیں, اور یقین کر لیں گے تو آپ کافر ہو چکے ہیں. والعیاذ باللہ. کہ جادو سیکھنا سکھانا, جادو والوں کے پاس جانا, کاریگر والوں کے پاس جانا, تعویذ دینے والوں کے پاس جانا یہ جائز نہیں. اور آپ اپنے عبادتوں کا دیکھ لیں, ضائع کروانی تو جاتے رہیں, کافر ہونا تو جاتے رہیں. اگر ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ایک اللہ کے ساتھ جڑ جائیں, ایک در پہ آ جائیں, پھر در در پہ جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. اس کے بعد یہود و نصارہ کا ایک دوسرے کو حق پر نہ ماننا اور جھٹلانا, حالانکہ وہ کتاب پڑھتے تھے تو ان کے اختلافات کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا, انہوں نے نہیں سمجھا. آج مسلمان بھی کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں مگر راہ حق کو اختیار نہیں کرتے, ان کا فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا. اس کا مطلب جب فیصلہ اللہ کرے گا تو اللہ حق پر فیصلہ کرتا ہے تو پھر انسان تباہ ہو جائے گا. والعیاذ باللہ. اگلا پوائنٹ ہے مسجد سے روکنا. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے, اللہ کا ذکر کرنے سے, نماز پڑھنے سے, دینی کام کرنے سے لوگوں کو روکے. کیا ایسا موجود ہے؟ آج موجود ہے. آپ مسجد میں چلے جائیں, ہمارے عام طور پر ہماری مساجد میں, جہاں تک مجھے اتنی چھوٹی سی عمر میں اندازہ ہے, مجھے نہیں پتا آج تک ہماری مسجد میں کسی کو روکا ہو کہ آپ ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ ہماری مسجد میں آ کر کے قرآن نہیں پڑھ سکتے, آپ ہماری مسجد میں یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. دنیاوی معاملات علاوہ دینی کاموں کی بات کریں. لیکن ایسی بے شمار مساجد ہیں, آپ جائیں وہاں پر آپ کو نماز پڑھنے سے روک دیا جائے گا. اگر آپ نے ایسے پڑھنی تو ہماری مسجد میں نہ آئیں. مجھے اپنے ساتھ واقعہ یاد ہے, قصور میں کھارا روڈ ہے, لائیو چل رہے موجود ہے ریکارڈنگ, وہاں پر سیٹھ عابد کی مسجد ہے, اور میں وہاں پر اسکول پڑھتا تھا. اس وقت نماز پڑھنے ہم جاتے تھے مطلب عشاء کی صبح کی. تو آمین بھی یعنی نارمل انداز سے جب سب لوگ نہیں کہہ رہے تو بندہ یعنی شرم کے بارے میں تھوڑی سی ایسا کرتے, وہ تھوڑی سی ایسا آپ کہتے. ایک دو لوگ تھے, قاری صاحب وہ ابھی بھی موجود ہے, مجھے ایک دن نظر آئے, مجھے ذہن میں آیا تھا کہ آج ان سے بات کروں اتنے 15-20 سال بعد, لیکن نہیں موقع مل پایا. انہیں ہمیں منع کر دیا کہ آپ نے اگر آمین کہنی ہماری مسجد میں نہیں آنا, وہابیوں کی طرح نماز پڑھی ہماری مسجد میں نہیں آنا. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے. اور ہاں یہ واقعہ موجود ہے, اور یہ سچا واقعہ ان کا بھی اور ہمارے ہمسائے ہیں. عبد الجبار صاحب نام ہے ان کا, حاجیاں کا والد ہے. انہوں نے ہمارے گاؤں کے ساتھ چھوٹا محلے میں ادھر نماز پڑھی, ایسا کہ لیٹ ہو گئے تھے. نماز پڑھ کے جیسے نکلے تو مولانا صاحب مسجد میں تھے, انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ لاؤ پانی لاؤ, پلید بندے نے نماز پڑھ لی, مسجد تو یہ سچا واقعہ میرے گاؤں کا میرے ہمسائے ہے. وہ بھی آگے سے ملایا تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے مسجد تو ہو, میں روز آگے نماز پڑھا کر رہا, روز کو دے دیا کریں. تو یہ یہاں تک شدت کیوں ہے؟ جہالت کی وجہ سے. یہاں تک یہ شدت کیوں ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے. اور خود ظالم بن گئے. قرآن پاک کی آیت کے تحت والعیاذ باللہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. پھر یہودیوں عیسائیوں سے دوستی. اللہ تعالیٰ ہمارے کو کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم یہودی عیسائی خود بن جاؤ, پھر وہ تمہارے ساتھ مخلص ہو سکتے, ورنہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. آج ہمارے بڑے چھوٹے عمراء غرباء سارے ان سے دوستیوں کی چکر میں پڑے ہوئے, وہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. مگر مسلمان قرآن سمجھتا ہی نہیں اور یہود و نصارہ سے دوستیاں نبھا رہا ہے. اور ان کے طریقے پر آپ گھروں میں برتھ ڈے نہیں منا رہے اپنے بچیوں کی, بیوی کی, والدہ کی, فلانے کی. یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. کیوں ان کے طریقے پر آپ چل رہی؟ کوئی ان کو کرسمس کہہ رہا ہے ہمارا دوست ہے, یہ عیسائی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ان کو کہہ رہے کہ مبارک ہو اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹی, آپ کو مبارکباد دے دیں. کرسمس کہہ رہے ہیں, تو جب آپ کرسمس کہہ رہے ہیں تو آپ مبارکباد دے دیں, تو آپ کیا اعلان کر رہے ہیں کہ میں بھی اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. نعوذ باللہ. تو ہے کہ آپ ان کے اس گناہ میں شریک ہیں, برابر کے شریک. تو مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کے جو برے کارنامے ایک نظر میں اللہ کا وعدہ توڑتے, بچے کی انہوں نے پوجا کی, اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا, نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں, احکام الہی کو ہیلا بازی کرتے ہیں, قتل و غارت, خود سادہ و دین بازی, دین سازی, خاندان سے باہر کہ نبی کو نبی نہیں مانتے, جادو کرنا کروانا, نبیوں کی گستاخیاں, مسلمانوں سے حسد اور جلن,
عبادت گاہوں کو ویران کرنا، یہ بنی اسرائیل کے برے کارنامے۔ آخر میں قصہ ابراہیم علیہ السلام ذکر کیا گیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ پہلی دعا انہوں نے کی رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اس جگہ کو امن والی جگہ بنا دے۔ اور یہ امن کسی بھی ملک قوم کی بنیادی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہے، آپ جا رہے ہیں، بندہ پسٹل نکال کے چین پہ لے کے جا رہا ہے آپ سے، امن کہاں ہے؟ وہ آپ کو قتل کر رہا ہے، ایک برا بول بولنے کی وجہ سے گولی ماری اور مار دے، یہ امن نہیں ہے۔ امن بنیادی ضرورت ہے، کھانا پینا نہ ہو گزارا ہے، امن نہیں ہے تو گزارا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کی امن کی، ان کو امن عطا فرما، اور پھر بات کی رزق کی، اور رزق بھی سب سے اعلیٰ پھلوں کا رزق۔ آپ نے بڑوں کو دیکھا ہماری طرح 2 2 4 4 روٹیاں نہیں کھا جاتے، وہ تھوڑی سی روٹی کھاتے ہیں، یہ فروٹ کھا رہا ہے، ڈرائی فروٹ کھا رہا ہے، پانی کھا رہا ہے، یہ اعلیٰ ترین کھانا ہے، پھلوں سے پیٹ کو بھرنا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھاتے رہنا، یہ پھلوں کے رزق کی دعا کی۔ اور آج مکہ میں مدینہ میں آپ جا کے دیکھیے عرب میں امن بھی اعلیٰ قسم کا، اور وہ پھل موجود ہیں آج ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر، دعا کو باقی ہمارے پاکستان میں نظر نہیں آتے، مجھے نہیں نظر آتے ادھر آ جو ہم نے ادھر کھائے ہیں وہ۔ تو ایسے ایسے پھل پوری دنیا سے اللہ نے پہنچا دیے اس ویران جگہ پر جہاں کوئی چیز اگتی نہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پھر دعائیں جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، کوئی بھی عمل کریں، روزہ رکھا ہے آخر میں دعا کریں، تراویح پڑھی دعائیں کریں، یہ درس سنیں دعائیں کریں، کوئی بھی نیک عمل ہے اس کی قبولیت کی دعا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ساتھ ساتھ قبولیت کی دعائیں ہو رہی، توبہ استغفار کر رہے۔ کون لوگ؟ جو اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اتنا اعلیٰ ترین عمل کر رہے ہیں، اور پھر خانہ کعبہ کی صفائی اور حفاظت کے لیے متولی بننا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ نے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ نماز پڑھنے والے اور رکوع سجدہ کرنے والے، اعتکاف کرنے والوں کی اس گھر کو پاک صاف رکھو۔ آج ہم نے یہ کام سمجھ لیا صرف مسجد کے خادم اور متولی کا۔ آپ چودھری، آپ مسجد کی صفائی کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ قاری صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، خطیب صاحب، آپ کبھی کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بھی پیسے والے ہیں، آپ مسجد کو چندہ دیتے ہیں، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب نبی جد الانبیاء کر سکتا ہے تو آپ کون ہیں؟ تو کبھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اگر شرم ہی آ رہی ہے، سب لوگ چلے گئے، کبھی آپ مشین پکڑیں، کارپیٹ پہ مشین پھیر دیں، کبھی آپ مسجد میں جھاڑو لگا دیں، کبھی لیٹرین صاف کر دیں۔ حافظ یحییٰ صاحب عزیز بھی محمدی رحمۃ اللہ علیہ قاری شہر صاحب کے ماموں، ان کے بارے میں مشہور ہے، تو رات میں تقریر کرنے جاتے یا مسجد سے نکلتے واش روم میں چلے جاتے، اور ڈرائیور انتظار کر رہا، لوگ چلے گئے تو سارے واش روم صاف کر کے نیٹ اینڈ کلین کر کے آرام سے چپکے سے جا کر کے موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ جاتے، گاڑی کے پیچھے بیٹھ جاتے، چابی چلی، اور صبح پتہ چلتا ہے لیٹرین میں اتنے صاف تو نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عزتیں منزلیں عطا کرتا ہے جب آپ اپنے آپ کو نیچا کر دیں۔ اگر آپ کھانے کھانے کے چکر نہیں پڑے تو اللہ تعالیٰ عزتیں نہیں دیتا۔ یہ مسجد کی صفائی ستھرائی یہ نبیوں کا طریقہ ہے، تو ہمیں بھی مسجد کی صفائی ستھرائی میں ٹائم لگانا چاہیے اور اس پر شرم نہیں کرنی چاہیے، اور جو عمل قرآن و سنت کے مطابق اس کی قبولیت کی دعا کرنا، اور انبیاء کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا لوگ ساتھی سمجھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر استعمال کیا، کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اور آخر میں یہ کہ ویسا ایمان لاؤ جیسا میرے نبی کے صحابہ لائے۔ آج ان کو کھلے عام گالی دی جاتی ہے، ان کو گستاخی کی جاتی ہے، جیسے اس کا تذکرہ شروع میں ہو چکا ہے۔ اور اللہ کا رنگ اختیار کرو جو دین فطرت ہے، دین توحید ہے، جو ہر نبی کی دعوت ہے۔ اور آخری آیت میں فرمایا تلک امۃ قد خلت، ہر شخص اپنا اپنا عمل دیکھے، جو اس نے کیا ہے وہی اس کے لیے ہوگا۔ جو اچھے کام کر گئے اچھے آگے آئیں گے، جو برے کام کر گئے برے کام آئیں گے۔ تو آپ لوگوں کو برا برا کہنا چھوڑیں، البتہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف باتیں تو لوگوں کے سامنے واضح کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور حکمت عملی سے دعوت دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہم نے جو پہلے اس بارے میں چیزیں سیکھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔